حرام تو درکنار، مال کے کائنات کے ایک اشارے پر حلال بھی چھوڑ دیں گے۔ رمضان کورس کی دوسری نشست میں خوش آمدید۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس میں مالک کے بندے مالک کے سامنے سر نگوں ہو کر بڑے بڑے نمونے پیش کریں گے، مال کے کائنات کے ساتھ شدید محبت کا اظہار کریں گے، حرام تو درکنار، مال کے کائنات کے ایک اشارے پر حلال بھی چھوڑ دیں گے، سارا دن بھوک پیاس، اپنی زوج سے دوری، صرف مالک کی رضا کے لیے۔ یہ جو شدید محبت کا نمونہ مال کے کائنات آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اس کی عملی تصویر آپ کو نظر آنے والی ہے صرف 2-3 دن کی دوری پر۔ آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، پورے ماحول میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں مال کے کائنات کی محبت آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ سب کے سب اپنے اعمال سے، اپنی سوچوں سے، اپنی تنہائیوں تک سے یہ بات ثابت کر دیں گے کہ اللہ ہی ان کا مطلوب ہے، اللہ ہی ان کا مقصود ہے اور اللہ ہی ان کا معبود ہے، بلکہ ایک حد پر جا کے اللہ ہی ان کا مشہود ہے، اس کے سوا کوئی انہیں نظر ہی نہیں آتا، گویا اللہ ہی موجود ہے، باقی سب تو غیر حقیقی چیزیں۔ یہ مال کے کائنات کی یہ جو محبت کا ایک اٹوٹ رنگ آپ کو نظر آنے والا ہے، اس کو دائمی بنانے کے لیے جو رمضان کا اصلی مقصد بھی ہے، وہ دائمی بنانے کے لیے جو ہم چیدہ نکات پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں پر گفتگو شروع کرتے ہوئے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اس اٹوٹ محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، اس کے جواب میں مال کے کائنات آپ کو اور مجھے کیا دینے والا ہے؟ مال کے کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا، وہ کہتا ہے میں شکور ہوں، میں قدردان ہوں، میں سب سے زیادہ قدر کرتا ہوں۔ میں جب مال کے کائنات کے ساتھ محبت میں باقی سب محبتوں کو نیچے چھوڑ دوں گا، اپنی محبوب ترین رشتوں کو پیچھے چھوڑ دوں گا، میں جب مال کے کائنات کے ساتھ بات کرتے ہوئے مال کے کائنات کا ہی صرف ہو جاؤں گا، اس کے بدلے میں مال کے کائنات مجھے کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی زبان سے سنیے، صحیح بخاری حدیث نمبر 1904، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ، آدم کے جتنے بھی کام ہیں یہ اس کی اپنی جان کے لیے ہیں، اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، الا الصیام، لیکن صیام کو چھوڑ کر، روزے نہیں، فإنہ لی، یہ روزے میرے لیے ہیں، وأنا أجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی بنی آدم کے اعمال ہیں یہ ان کے اپنے لیے ہیں، روزہ وہ میرے لیے رکھتا ہے تو میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی روزے کی جزا کے طور پر میں خود اس کا ہو جاؤں گا۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ جو آپ نے ایک سینیریو دیکھا ہے، قیامت کے دن مال کے کائنات کا آپ کو اور مجھے جو دیدار ہوگا وہ تو وراء الورا، اس کو تو ایک طرف رکھیے، اس دنیا میں مال کے کائنات مجھے اپنا آپ کیسے سونپے گا؟ اس دنیا میں مال کے کائنات میرے ساتھ ایسا کیا سلوک کرے گا جس کے بدلے میں مجھے سمجھ آئے کہ مال کے کائنات کو میں نے پے کیا ہے، میں نے اس کے لیے کچھ کیا ہے، اس نے جوابی طور پر جو دعویٰ کیا تھا نا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، یہ اس نے دنیا میں مجھے رہتے ہوئے کیا جزا دی، دنیا میں رہتے ہوئے اس نے اپنا آپ مجھے کیسے سونپا۔ یہ آیت میرے ساتھ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ نور کی آیت نمبر 35، ایک مرتبہ دوبارہ سے پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ یہ ایسے ہی سن کے آگے نہ چلے جائیے، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ سارے آسمانوں کا اور اس زمین کا نور ہے۔ نور کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو آپ کو دیکھنے کے قابل بنا دے۔ مال کے کائنات کہہ رہے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آپ کو جب مل جائے گا، آپ کے اندر جب اللہ سما جائے گا، آپ کو آسمانوں کے زمین کی کوئی رازداری باقی نہیں رہے گی، کوئی راز نہیں رہے گا، ہر چیز آپ پر عیاں آپ سے گفتگو کرے گی۔ سنیے، اللہ نور السماوات والارض، یہ صرف اس کا ایک اسپیکٹ ہے، باقی آپ نے یہ آیت جا کے خود پڑھنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکوۃ فیہا مصباح، اس کا نور تو ایسے ہے جیسے تاک میں رکھا ہوا ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ بھی ایک فانوس کے اندر ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، وہ اندر چراغ کے جلنے کی وجہ سے اس کا فانوس ایسے جلنا شروع ہو جائے گا،
ایسے چمکنا شروع ہو جائے گا کأنہا کوکب دری، کوکب تو کہتے ہی ستارے کو ہیں، پھر دری موتیوں جیسا چمکتا ہوا ستارہ، شفاف ترین۔ اس بات کی آپ سب کے ساتھ تو میں پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں، آن لائن ریکارڈنگ میں میں یہ ضروری سمجھتا ہوں، میرے نزدیک یہ اللہ تعالیٰ میری بات کر رہے ہیں، آپ کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر یہ جو فانوس ہے، یہ فانوس یہ جسم ہے، اس کے اندر جو چراغ ہے وہ ہمارا دل ہے، اس چراغ کے اندر جو زیتون کا تیل جل رہا ہے یا جلنے کو تیار ہے وہ مالک کائنات کا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ نور اپنی روشنی بکھیرنا شروع کرتا ہے نا، دل تو جگمگانا ہی ہے، اس کے ساتھ یہ جسم ایسے جگمگانا شروع ہو جاتا ہے۔ سنیے، نور علی نور، نوری نور، نور علی نور، اس کا جسم ایسا چمکنے والا بن جاتا ہے، روشنی فراہم کرتا ہے، دوسروں کو بھی دیکھنے کے قابل بنا دیا کرتا ہے، دوسروں کے لیے بھی راہ بر راستہ دکھانے والا بن جاتا ہے۔ یہ مالک کائنات آپ کا جب حصہ بن جائیں گے، آپ میں یہ کریکٹرسٹک پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر میں دوسرے الفاظ میں بات کروں، یہی تقویٰ ہے، یعنی کہ آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات سناؤں، یہی وہ کنڈیشن ہے جہاں پر جا کے مالک کائنات فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا مالک کائنات نے اپنا آپ کو سونپ دیا، کس کے بدلے میں؟ روزہ رکھنے کے بدلے میں، سیام کے بدلے میں۔ لیکن سیام میں ایسی کون سی چیز ہے جس پر میں نے فوکس کرنا ہے تاکہ میرا یہ مقصد اچیو ہو جائے؟ آگے چلیے، یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، اس مہینے کی بڑی عظمت، بڑی برکت، بڑی رحمت ہے، بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے، اس مہینے کو ہر پا لینے والا شخص، ہر وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، وہ اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں سے مستفید نہیں ہوا کرتا۔ آپ کو یاد ہے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مثال دی تھی قرآن الحکیم میں، بارش برستی ہے، المختصریان ناس، جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک چٹان کے اوپر تھوڑی دھول مٹی جمی ہوئی ہے، بارش پڑتی ہے، دھول چھٹ جاتی ہے، اس کے سوا پتھر کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مالک کائنات کا یہ رحمت برا مہینہ گویا بارش ہے، اس بارش کے کتنا کون لوٹے گا، کتنا کون بھرے گا؟ کوئی بہت بڑا تالاب ہوگا وہ بہت زیادہ اس میں سمیٹ لے گا، کوئی چھوٹا سا پیالہ ہوگا تھوڑی سی بارش اس میں سمائے گی۔ گویا موسلا دار بارش ہوتی رہے، اس میں تو وہی آدھا لیٹر پانی آنا ہے جتنی اس کی کیپیسٹی ہے، اور اگر کوئی پتھر ہوا اس کے تو اوپر سے ہی بس بارش بہ جائے گی۔ بارش پڑ رہی ہے تو یہ گیلا ہے، بارش پڑنا بند ہو جائے گی یہ گیلا ختم، خشک ہو جائے گا۔ لیکن جو زرخیز زمین ہوگی، جتنی زیادہ نرم زمین ہوگی، اتنا زیادہ یہ رحمت کا پانی اس کے اندر سما جائے گا، اتنا زیادہ وہ زرخیز ہو جائے گی۔ یہ رحمت کا پانی مالک کائنات جو برسا رہے ہیں، یقیناً یہ مردہ زمین کو حیات بخشنے والا ہے، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا ہے، لیکن شرط ہے آپ کے دل بطور سنگ سامنے نہ آ جائیں، پتھر بن کے سامنے نہ آ جائیں۔ اگر پتھر بن کر بھی سامنے آ جائیں گے نا، تو جب تک بارش پڑ رہی ہے وہ گیلے تو رہیں گے، لیکن جیسے ہی بارش ختم، انہوں نے کوئی پانی جذب نہیں کیا، وہ بالکل خشک ہو جائیں گے، ویسے ہی جیسے بارش پڑنے سے قبل تھے۔ آپ کو یہاں پر ہلکا ہلکا سمجھ تو آ رہا ہوگا کہ رمضان کے جاتے ہی پہلے دن کہاں چلا جاتا ہے تقویٰ؟ گویا یہ وہ دل تھے جو سنگ کے طور پر، ایک پتھر کے طور پر سامنے آئے تھے۔ جب تک بارش پڑ رہی تھی کچھ حد تک گیلے تھے، بارش ختم، گیلا پن ختم۔ اگر یہ زرخیز زمین بن کر سامنے آتے، نرم و گداز بن کر سامنے آتے، تو یقین کیجئے یہ زرخیز ہو جاتے، ان میں حیات آپ غور نہیں کرتے۔ مالک کائنات نے اگر 11 ماہ بعد اس سیشن کو رکھا ہے تو 11 ماہ تک تو اس کی بیٹری چارج رہنی چاہیے تھی کم از کم۔ بہرکیف اس زمین کو نرم کس طرح سے کرنا ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل بھی اسی سنگ، اسی خشت، اسی پتھر کی مانند ہے، تو اس کو نرم گداز کرنا کیسے ہے؟ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس وقت میں کیا قدم اٹھاؤں کہ یہ رحمتوں کی بارش مجھے حیات بخش دے، مجھے تقویٰ عطا فرما دے، میرے دل میں ایمان کا پودا اگا دے؟ تو ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ بہرکیف یاد رکھیے گا، یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ پہلا قدم آپ نے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلا قدم نہیں بڑھائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے آپ کو ایک رول دیا ہوا ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آپ کو ماشاءاللہ یاد ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آپ سعی کریں گے
تو बदले में माल के कायनात आपको जवाब देंगे। सही किसे कहते हैं? अनथक कोशिश, अनथक कोशिश, जिद्दोजहद, वो कोशिश जब आपको कुछ नजर नहीं आ रहा फिर भी कोशिश कीजिए। सही का मफहूम समझने के लिए आप सफा मरवा को अपने जहन में लाइए और सोचिए कि किस तरह से इस्माइल की वालदा दौड़ रही है जब पानी नजर नहीं भी आ रहा तो भी कोशिश कर रही है। इसी कंडीशन को सही कहते हैं। बाहर कैफ जरा एक हदीस मुलाहजा फरमाइए, सही बुखारी की है 7536 और आप सबने ऑलरेडी सुन रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इज़ा तक़र्रबल अब्दु इलैया शिब्रन, जब कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश एक उंगली बढ़ता है, तक़र्रबतु इलैहि ज़िराअन, मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं। आपने एक उंगली कोशिश की, अल्लाह ने एक बाजू आगे बढ़ाया, इतना ज्यादा फर्क। अल्लाह ताला फरमाते हैं व इज़ा अतानी मशियन, अगर मेरी तरफ मेरा बंदा चल कर आएगा, अतैतुहु हरवलतन, मैं उसकी तरफ दौड़ता हुआ आऊंगा। ये जो दौड़ता हुआ है ना, ये हरवलतन, ये दौड़ की भी आखिरी कंडीशन है। सबसे तेज दौड़ को कहते हैं। दौड़ ही के लिए अरबी में शायद 20 लफ्ज हो, आहिस्ता दौड़ना, जॉगिंग करना, उससे तेज उससे तेज, तो ये सबसे तेज वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जब कोई मेरा बंदा मेरी तरफ बालिश पर आएगा एक उंगली, मैं एक हाथ उसकी तरफ आऊंगा, और अगर कोई मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आएगा तो मैं उसकी तरफ तेज दौड़ता हुआ आऊंगा। लेकिन हर एक बात का एक अक्स भी हुआ करता है। अगर कोई अल्लाह से एक उंगली पीछे होगा तो अल्लाह एक हाथ पीछे हो जाएगा। अगर कोई चल कर अल्लाह से दूर जाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह हर वलातन, भागता हुआ उससे दूर चला जाएगा। और ये कायदा मैंने कोई खुद से नहीं बनाया। आपको याद है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे ये कायदा दिया है। एक मरतबा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल मुख्तसर आका से पूछती हैं कि आका कहते हैं पूछो क्या पूछना है। अल मुख्तसर सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि जाके ये सवाल पूछना, तो आगे अलबत्ता मुझे भी बताना। वो जब पूछा जाता है एट द एंड आका के उनको बताते हैं अगर कोई बंदा किसी मोमिन का दिल जोड़ दे ना, किसी के मोमिन के दिल को खुशी पहुंचा दे, अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत में भेज देगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खुश हो जाती हैं। वो जाती हैं अपने वालिद मोहतरम को बताती हैं और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोना शुरू कर देते हैं। वो कहती है रोने वाली बात तो नहीं थी, बात तो खुशी वाली थी, तो यहाँ पर परेशानी किस बात की? तो उन्होंने मुझे यहाँ पर यह कायदा सिखाया सिद्दीक़ अकबर ने, हर बात का एक अक्स भी हुआ करता है। अगर माल के कायनात किसी का दिल जोड़ने के बदले में बगैर हिसाब जन्नत में बेच सकते हैं, तो वही माल के कायनात किसी मोमिन का दिल तोड़ने के बदले में बगैर हिसाब के जहन्नम में भी बेच सकते हैं। तो हर चीज का एक अक्स हुआ करता है। यहां पर आपको अक्सन बात यह समझ आ गई होगी कि अगर कोई बंदा एक बालिश अल्लाह की तरफ बढ़े तो अल्लाह बाजू पर आता है, अगर कोई चल के अल्लाह दौड़ के आता है, और अगर कोई अल्लाह को इग्नोर करे तो अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तो असमद है। आपको पता है माल के कायनात ने ये जो रमजान की बरकतें समेटने का एक तरीका सिखाया है ना, इसको आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आने से कबल खुतबात इरशाद फरमाते, मजालिस करते, सहाबा को तरगीब दिलाते, खुद भी अपनी तैयारी पकड़ते। रमजान के आने से कबल रमजान को किस तरह से गुजारना है, इस चीज के बाकायदा सेशन हुआ करते थे। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी सुन्नत को जिंदा करते हुए, आका के इसी तरीके पर चलते हुए हम भी यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रमजान में किन अमूर को मलहूज़े खातिर रखना है कि हम इसकी बरकत से मालामाल हो सकें। वो कौन सा रास्ता है जिस पर हम चलेंगे तो तकवा की मंजिल हमारे हाथ हो जाएगी। वो कौन सी रवश है जिस पर चलने से इंतहाई तौर पर बचना है, अगर हम उस रवश को अपनाएंगे तो रास्ते से हम भटक जाएंगे। इसी मामलात को समझने के लिए आज का नुक्ता लीजिए। आपने कभी गौर किया कि रमजान को इतनी फजीलत क्यों है? यानी रमजान ही क्यों, शाबान क्यों नहीं, शवाल क्यों नहीं, कोई और महीना क्यों नहीं? इस महीने को यह प्रोटोकॉल क्यों मिल गया है? अल्लाह ताला से सुनिए। जब अल्लाह से यह सवाल करते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 185, अल्लाह ताला फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। रमजान के महीने में एक खास बात है, और वो खास बात यह है कि इसमें उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, इसमें कुरान नाजिल किया गया है। यहां पर अब वो रूट काज आने वाली है, ये वो वजह है, यही पूरे का पूरा खुलासा है जिसकी वजह से तकवे का हसूल मुमकिन है, जिसको इग्नोर करने की वजह से हमारे मुआशरे तकवा से खाली हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हदायत भी है और ये अल फुरकान भी है। फमन शाहिदा मिनकुम शहरा, तुम में से जिसको भी ये महीना मुयस्सर आ जाए, फल यसुम, वो उसको चाहिए कि इसमें वो रोजे रखा करे।
یہ قرآن اس کی رحمتوں میں سے عظیم ترین رحمت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ عید مناتے ہیں، اور اس عید منانے کا جو سب سے بڑا ایویڈنس ہے نا، وہ قرآن الحکیم کی اپنی ایک آیت میں ہے۔ آپ نے شاید پہلے بھی کبھی سن رکھا ہو، لیکن شاید اس اینگل سے نہ سنا ہو۔ سورہ یونس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے ایمان والو، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے پاس میری طرف سے موعظہ آ گئی ہے، تمہارے رب کی طرف سے شفا آ گئی ہے، سینوں کے امراض کو حل کرنے والی ایک چیز آ گئی ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت ہے، یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جس کو یہ رحمت میسر آ جائے نا، جس کو قرآن مل جائے، اس کو چاہیے فَلْيَفْرَحُوا، اب یہ خوشی منائے۔ یہ ہے عید الفطر کا پرائمری ایویڈنس۔ اب آپ بتائیے عید الفطر منانے والوں، کیا آپ نے قرآن کو پا لیا؟ کیا آپ نے رمضان میں تقوی کو پایا؟ آپ کو کس بات کی خوشی چڑھی ہوئی ہے؟ کیا آپ نے وہ کام کر لیا جس کے لیے مالک کائنات نے اس خوشی کا اہتمام کیا تھا؟ جا کے گھر میں جا کے آپ سورہ یونس کی یہ دوبارہ آیات پڑھیے گا، تاکہ آپ خود اپنا احتساب کر سکیں، کیا میں واقعی عید منانے کا حقدار ہوں بھی کہ نہیں؟ میں نے کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کو رحمت کے ساتھ موسوم کیا ہے۔ میں صرف آیات ایک دو آپ کے سامنے پڑھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ میری رحمت ملے تو خوشیاں منائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو وہاں پر بھی قرآن ہی کہا اور جا بجا کہا۔ سورۃ اسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں بھی یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی ہے۔ پھر سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید سورہ فصلت میں کہتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم۔ یہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن الحکیم کو جو رحمت کے ساتھ تعبیر کیا ہے، پھر اسی رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اگر تم نے اس رحمت کو پا لیا ہے، اگر تمہیں قرآن میسر آ گیا ہے، اگر تمہیں تقوی کا حصول ہو گیا ہے، تو پھر اب خوشی مناؤ۔ تم اس چیز کے حقدار ہو کہ اب تم خوشی مناؤ۔ خوشی کی کوئی وجہ بھی ہوا کرتی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے قرآن ہی اس مہینے کی جان اور اگر حقیقت ہے تو پھر قرآن کے حقوق جان لینا ہی اس مہینے کے حقوق جان لینے کے مترادف ہے۔ قرآن الحکیم کے بنیادی طور پر اگر ساری بات کو سمرائز کیا جائے، دو حقوق ہیں۔ نمبر ایک، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ نمبر دو، دوسروں تک اس کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ غور کریں نبوت کی پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پہلی کیا تھی؟ قرات کیجئے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اور رسالت کی پہلی وحی کیا تھی؟ قم فانذر وربک فکبر۔ آپ دوبارہ سنیے، قم، اٹھو، فانذر، انذار کرو، وربک فکبر، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اس کا لٹرل میننگ یہ ہے، میں اپنے رب کو کیا بڑا کر سکتا ہوں؟ آپ اپنے رب کو کیا بڑا کر سکتے ہیں؟ وہ تو پہلے ہی الکبیر ہے، وہ تو پہلے ہی بہت بڑا ہے، سب سے بڑا، بلکہ وہی تو بڑا ہے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ عام طور پر آپ کو اس کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ملے گا، لیکن اس کا لٹرل میننگ ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کو بڑا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے رب کو عملی طور پر یہاں کوئی بڑا نہیں مان رہا۔ عملی طور پر اللہ کو کون بڑا مان رہا ہے؟ ہم بڑا مان رہے ہیں اپنے معاشرے کو، ہم بڑا مان رہے ہیں اپنے سسرال کو، اپنے مائکے کو، اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے باس کو، اپنی فیکٹری کو۔ ان کی باتیں میرے لیے میٹر کرتی ہیں، ان کو کیا اچھا لگے گا کیا برا لگے گا یہ میرے لیے میٹر کرتا ہے۔ مال کے کائنات کو کیا لگتا ہے یہ کہاں میرے لیے میٹر کرتا ہے؟ عملی طور پر مال کے کائنات کی بڑائی کو قائم کرو، اس کا یہ مطلب ہے جہاں تم کھڑے ہو وہاں پر مال کے کائنات کی ہی حکومت ہونی چاہیے، یہ لازم ہے۔ اور آپ اور میں تو اللہ کے سپاہی ہیں، جہاں پر میں کھڑا ہوں وہاں پر لازم ہے کہ مال کے کائنات کی حکومت قائم ہو۔ جہاں پر آپ کھڑے ہیں لازم ہے کہ وہاں پر مال کے کائنات کی بڑائی قائم ہو۔ اللہ کے سوا کوئی معیار نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں ہے، صرف واحد وہی ذات ہے، وہی یکتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر نا آپ غور کیجئے، قرآن الحکیم کے آغاز ہی پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس کتاب کے بارے میں ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے۔ تقوی کہاں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کے بارے میں کہا لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، تم پر صیام فرض کر دیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہے؟ لعلکم تتقون،
تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ جو تین چیزیں ہیں، تقوی، رمضان، قرآن، ان کا آپس میں کوئی خاص لنک ہے. ایسا لنک ہے، بالکل ایک دائروی لنک ہے جس میں سٹارٹنگ پوائنٹ کو ڈھونڈنا از حد مشکل ہے. تقوی ایک ڈرائیونگ فورس ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے تقوی ضروری ہے. تقوی کہاں سے آئے گا؟ اس کے لیے رمضان کا اہتمام کیا گیا. رمضان میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں قرآن آیا. قرآن اور رمضان، یہ دو چیزیں آپس میں اس قدر گتھم گتھا ہیں، اس قدم گتھم گتھا ہیں، یہ دونوں گویا لازم و ملزوم ہیں. تقوی کے حصول کے لیے سیام کا اہتمام. سیام رمضان میں کیوں؟ اس میں قرآن آیا. قرآن کے لیے کیا ضروری ہے؟ تقوی ضروری ہے. یہ تینوں ایک ٹرائنگل نہیں ہے، یہ تینوں سرکولر ہیں، کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. یہ تینوں میں سے کوئی ایک چیز آپ شروع کریں گے، باقی دو تو لازمی طور پر شروع ہو جائیں گی. لازمی طور پر یہاں پر ایک یہ جو تقوی پر ایک مفصل گفتگو تو خیر ہم کل کریں گے کہ تقوی ہوتا کیا ہے. آج آپ اتنا یاد رکھیے کہ تقوی کے لیے آپ یوں سمجھیے ایک ڈرائیونگ فورس ہے، آگے بڑھنے کے لیے ایک قوت ہے. اور یہ کہاں سے ملے گی؟ یقین جانیے سیام سے ملے گی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے. سیام میں کرنا کیا ہے؟ آج کا نقطہ، قرآن پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے مالک کائنات نے یہ جو آپ کو اور مجھے قرآن عطا فرمایا ہے، یہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نا آپ نے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نا کیا کرتے تھے دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. سنی ہوئی ہے کہ نہیں سنی ہوئی؟ سنی ہوئی ہے. دور کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا کیا کرتے تھے؟ کیا ایک مرتبہ سنا کرتے تھے، ایک مرتبہ سنایا کرتے تھے؟ آپ نے جا کر وہ حدیث پڑھنی ہے، کاش کہ میں نے آپ کے لیے وہ لکھی ہوتی. لیکن وہاں پر لفظ پتہ کیا ہے؟ وہاں پر لفظ ہے صحیح بخاری کی 6ویں حدیث ہے. جا کے آپ نے کوشش کرنی ہے، بلکہ میں آپ کو تھوڑی سنائی دیتا ہوں. حدیث کچھ یوں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، ہر رات جبریل امین آقا کے پاس آتے. ہر رات. آپ نے ہاں تراویحوں کا اہتمام کیا جاتا ہے نا، قرآن سننے کا، سنانے کا، یہ ایکچولی سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. ہر روز جبریل امین آقا کے پاس آتے. حدیث کے ذرا لفظ سنیے. آقا فرماتے ہیں، آقا کے بارے میں کچھ یوں ہے، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ. وہ رمضان کی ہر رات میں آقا کے پاس آتے جبریل امین. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. وہ اس کا درس و تدریس کا کام کیا کرتے. دوبارہ لفظ سنیے، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. دارس فاعل، درس. درس کہتے ہیں نا درس قرآن ہے. درس قرآن میں آپ کو الحمد سے لے کے والناس تک سنایا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے درس قرآن میں؟ سمجھایا جاتا ہے. قرآن کی تفہیم، اس میں کرنا کیا ہے؟ وہی لفظ یہاں پہ ہے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. جبریل امین آقا کے پاس آتے تو کرتے کیا؟ قرآن کی درس و تدریس کرتے. قرآن کو دونوں آپس میں مل کر سمجھنے کی کوشش کرتے مزید، اور اس کو پھر اپلائی کرنے کی کوشش کرتے. لیکن حد یہ ہو گئی کہ مجھ پر جب یہ بات پہنچائی گئی تو اس کا مطلب ہی بدل دیا گیا تھا. مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی تو بتایا گیا کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ہیولہ دیا گیا کہ ہر سال آقا ایک مرتبہ قرآن سناتے اور ایک مرتبہ سنتے. آخری مرتبہ تو 2 مرتبہ کر لیا. وہ کیا درس و تدریس کی، قرات صرف نہیں کی. بہرکیف ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کا ایک خاص لنک ہے. قیام اللیل اس رمضان میں جو آپ نے کرنا ہے، ممکن ہم اس پر مستقبل میں پرسوں چوتھ گفتگو کریں. اس کا بھی مدعا و ماخذ فقط اور فقط قرآن کو سمجھنا اور سمجھانا ہے. لیکن ایک بات ہے یہاں پر نا، آپ کو کہیں تھوڑا سا وہ نہ ہو جائے، بھول نہ ہو جائے. سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ کے اندر شیطان یہ وسوسہ ڈال دے نا کہ تم نے نا 30 دن ہے نا تو 30 پارے تو کم از کم ختم کرنے ہیں. ایٹ لیسٹ روز کا ایک بھی پارا ختم کرو گے نا، مہینے میں 30 پارے ختم ہو جائیں گے. اور نہیں یار اشرے میں تو ایک ہونا چاہیے نا، رمضان میں 3 قرآن پاک تو مکمل ہو میرے. نہیں تو یار ایک تو ہونا چاہیے. واللہ یہ وسوسہ ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات کیا ہے؟ اللہ سے سنیے. اللہ تعالیٰ سورہ مزمل میں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن میں سے جتنا آسان محسوس کرو اتنے تم قرات کر لیا کرو. ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ. جتنا آسانی سے میسر ہو، جتنا آسانی سمجھو اتنا کر لیا کرو. لیکن ایسے کیا کرو جیسے حق ادا ہو جائے. کرنا کیا ہے؟ درس و تدریس کرنی ہے. آقا نے جب آپ کے اور میرے بارے میں قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی بات کی تھی، آقا نے کہا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو
اونچی بولیں, سیکھے اور سکھائے, پڑھے اور پڑھائے نہیں. کہ رات کا کہاں پر وہ اپنی جگہ پر اس کی نیکیاں صرف نیکیاں, لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہوگا. قرآن کا اگر حق ادا کرنا ہے, تقوی کا حصول کرنا ہے, تو اس کے لیے انتہائی لازم ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ پھر اس کے لیے قرآن کو اپنی زندگیوں میں بالخصوص رمضان میں اس کے ساتھ ایک خاص لنک بنائیں. لیکن یہ لنک عارضی نہیں, یہ نہیں آپ نے سوچنا کہ میں نے رمضان میں 1, 10, 12, 14, 30 قرآن الحکیم مکمل کرنے ہیں. نہیں, آپ نے یہ سوچنا ہے میں نے قرآن کے ساتھ ایسا لنک بنانا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ. میں روزانہ اگر عشاء کے بعد پڑھوں گا تو روز پڑھوں گا, رمضان چلا جائے گا پھر بھی پڑھوں گا, چاہے ایک آیت ہو, ایک آیت زیادہ ہے, چاہے ایک لفظ ہو, چاہے ایک حرف ہو. آپ آدھا گھنٹہ چھوڑیے, 5 منٹ چھوڑیے, 1 منٹ ہو, لیکن میں روزانہ قرآن کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. اسے کہوں گا کہ مجھے تو سکھا کہ کیا ہے. آخری بات, اور اس کے بعد ویسے بھی وقت آپ کا مکمل ہو گیا ہے, وہ کچھ یوں کہ اگر آپ کو لگے نا کہ آپ قرآن کو اچھی طرح سمجھ نہیں پا رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سنن ابو داؤد کی آیت نمبر 1454 جو ہے نا حدیث نمبر پڑھیے ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ. یہاں پر اللہ تعالیٰ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں, اور آقا ہمیں کیا بتاتے ہیں. آقا بتاتے ہیں الذی یقرأ القرآن وہو ماہر بہ, اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر بھی ہے, یعنی وہ جانتا بھی ہے اس کو, تو مع السفرۃ الکرام البررہ, وہ پھر معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے. لیکن والذی یقرؤہ وہو یشتد علیہ, لیکن اگر کوئی پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے, اسے آتا ہی نہیں ہے, فلہ اجران, اس کے لیے دگنا اجر ہے. یہاں پر نا ایک اور جگہ پر نا پتہ کیا لفظ ہیں, وہو علیہ شاکن, اور اس پر شاک گزرے قرآن کا پڑھنا. بات تو ویسے بڑی بہت گمبھیر ہے, لیکن آپ ذرا سوچئے شاک گزرنا کیا ہوتا ہے جس میں مشقت ہو. اگر آپ شاک گزرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. میرا نہیں دل کر رہا پڑھنے کو, میں پھر بھی پڑھ رہا ہوں, یہ مشقت ہی کر رہا ہوں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں کوشش کر رہا ہوں, یہ مشقت ہی کر رہا ہوں. تو آقا فرماتے ہیں جس کو مشقت کا سامنا ہوگا نا, جو تو ماہر ہے اس میں پہلے ہی, جو تو اس کا سنکرونائزڈ ہے پہلے ہی, اس کا بھی کوئی تھوڑا نہیں ہے, معزز فرشتوں کے ساتھ اس کو لکھا جائے گا. لیکن اگر کوئی مشقت کر کے قرآن کی طرف بڑھ رہا ہے, اس کا دل نہیں کر رہا پھر بھی جا رہا ہے, یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی پھر بھی کوشش کر رہا ہے, تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلہ اجران, اس کے لیے دگنا اجر ہے, جتنا ماہر کو ملنا اس سے ڈبل. تو لہٰذا یہ آج کا کلو پوائنٹ لیجئے کہ رمضان کے اندر قرآن ہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے رمضان کو کوئی فوقیت اور فضیلت ملی ہے, اور قرآن ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کو تقویٰ کا حصول ہو سکتا ہے. قرآن ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے مالک کائنات کے ساتھ آپ کا رابطہ قائم ہو سکتا ہے, اور قرآن ہی وہ حقیقت ہے جس کی وجہ سے تقویٰ کی ضرورت ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب.